السلام علیکم ناظرین کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ پبلک سروس کمیشن اردو لیکچرار کا پیپر شیئر کر رہے ہیں، اور یہ وہ پیپر ہے کہ جو اکثر و بیشتر سارے ہی کمیشن کے پیپر میں اس کے جو کویسچن ہیں وہ ریپیٹڈ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے ساتھ یہ پیپر شیئر کر رہے ہیں۔ اس پیپر کو آخر تک دیکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو پیپر ہیں وہ بھی ہمارے ڈسکرپشن میں موجود ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا انتہائی اہم پیپر ہم آپ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کویسچن ہے کہ طوطے کی بلا بندر کے سر، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ضرب المثال ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ قصور کسی اور کا اور سزا کسی اور کی۔ آپشن نمبر سی ہے، یعنی قصور کسی کا کوئی اور بھگتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپشن درست ہے۔ کویسچن نمبر 2 ہے کہ رسالہ فنون کس کی ادارت میں جاری ہوا؟ تو یہ احمد ندیم قاسمی کی ادارت میں جاری ہوا۔ کویسچن نمبر 3 ہے کہ سیرانود کے خطوط کس کی کتاب ہے؟ یہ منشی محبوب عالم کی کتاب ہے، اور یہی اس کا درست آپشن ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس کویسچن نمبر 4 ہے کہ دیوان کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ دیوان جو ہے یہ ناصر کاظمی کا شعری مجموعہ ہے۔ کویسچن نمبر 4 ہے اردو کا عروض، یہ کس کی تصنیف ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور کویسچن نمبر 6 ہے اشتہار آور کا مترادف کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو بھوک تیز کرنے والی چیز کو کہا جاتا ہے، اشتہا سے ہے، یعنی کسی چیز کو بڑھانا، زیادہ کرنا۔ کویسچن نمبر 7 ہے بارش کی آواز کس شعری مجموعہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ امجد اسلام امجد کا ہے۔ کویسچن نمبر 8 تحسین و تردید سے کے مصنف کون ہیں؟ تو فتح محمد ملک ان کے مصنف ہیں۔ کویسچن نمبر 9 ہے کہ سراسیمگی کا مترادف کیا ہے؟ کا مترادف کیا ہے جی؟ شاگرد بنانا، خوف زدگی، سمجھ بوجھ، تو اس کا مترادف ہے قریب جانا۔ کویسچن نمبر 10 ہے توحید کا متضاد شرک ہے جی۔ نمبر 11 پریشر کوکر کس کا لکھا ہوا ناول ہے جی؟ یہ صدیق سالک صاحب کا لکھا ہوا ناول ہے۔ گلشن ہند کے مصنف کون ہیں؟ تو گلشن ہند کے مصنف مرزا نقی لطف ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس کویسچن نمبر 13 ہے کہ پیسہ اخبار کے پہلے مدیر کون ہیں؟ تو اس کا درست آپشن ہے میر خلیل الرحمن، یہ پیسہ اخبار کے پہلے مدیر تھے، ان کے زیر نگرانی تینوں اخبار تھے۔ کویسچن نمبر 14 ہے زر زر کے معنی کیا ہیں؟ اس کا معنی ہے تیز آندھی کا طوفان۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کار آشیاں بندی کے کیا معنی ہیں؟ اس کا معنی ہے گھونسلہ بنانا۔ نیکسٹ ہے ترجمے کا فن کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست آپشن ہے مرزا حامد بیگ، آپ سکرین کے اوپر بھی۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 17 ہے بلاغت کے لیے ضروری شرط کیا ہے؟ بلاغت کے لیے ضروری شرط ہے آپشن سی عبارت میں باریک خیالات پیش کیے جائیں۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 18 کہ بچڑ میں خود کلامی کے مصنف کون ہیں جی؟ سجاد باقر رضوی اس کے مصنف ہیں۔ نیکسٹ ہے جی کہ نکلے تیری تلاش میں کون سی صنف ادب سے تعلق رکھتا ہے؟ تو یہ سفر نامہ سے تعلق رکھتا ہے۔ کویسچن نمبر 20 ہے کہ پنجاب میں پہلا اردو اخبار کون سا تھا؟ تو پہلے اخبار کا نام کوہ نور تھا جی۔ اردو تنقید کا ارتقاء، اس کے خالق کون ہیں؟ سید عبداللہ اس کے خالق ہیں جی۔ طلسم خیال کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ آرزو چودھری صاحب کا جو ہے نا وہ افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کویسچن ہے کہ سندھ میں اردو شاعری کس کی تالیف ہے؟ یہ نبی بخش خان بلوچ کی تصنیف ہے۔ کویسچن نمبر 25 ہے ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت کس نے کی تھی؟ پریم چند نے کی تھی جی۔ نمبر 26 ہے فراق گور گپوری کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام تھا رگھو پتی سہائے۔ نیکسٹ ہے اخبار اردو کس ادارے سے نکلتا ہے؟ یہ مقتدرہ قومی زبان سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد ہے مجید امجد کا کلیات کس نے مرتب کیا؟ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے یہ مرتب کیا ہے۔ نیکسٹ ہے آر کا مترادف شرم ہے جی۔ اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس کویسچن نمبر 13 کہ عقل کا اندھا گانٹ کا پورا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے بے وقوف مالدار شخص۔ نیکسٹ ہے جی کہ بکٹ کہانی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام ہے جی محمد افضل۔ ٹھیک ہے جی۔ اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ کتاب نورس سے کیا مراد ہے؟ مختصر دکنی نظم اس کا جواب۔ اگلا کویسچن ہے جب کوئی لفظ، کویسچن نمبر 13، جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں
اس طرح سے استعمال ہو کہ اس لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبہ کا تعلق موجود نہ ہو تو اسی کیا کہتے ہیں؟ تو اسی استعارہ کہتے ہیں جی۔ نیکسٹ، آثار ابو الکلام کس کی تصنیف ہے؟ یہ قاضی عبد الغفار کی کتاب ہے۔ اور نیکسٹ ہے، جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تشبیہ دی جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کو غرض تشبیہ کہا جاتا ہے۔ لفظ اردو کا استعمال پہلی مرتبہ کہاں ہوا؟ آئین اکبری میں۔ نیکسٹ ہے، کس ہندوستانی ادیب کا ادب کا نوبل انعام ان کو ملا؟ تو اس کا نام ہے جی رابندر ناتھ ٹیگور۔ ڈرامہ میٹھی چھری کس کی تصنیف ہے؟ یہ آغا حشر کی تصنیف ہے۔ سوز و ساز کیا ہے؟ یہ شاعری کا مجموعہ ہے جی۔ نیکسٹ ہے، نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ یہ میر تقی میر کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ ہے جی کہ یادوں کی دنیا کے مصنف کا نام بتائیے، تو ان کے مصنف کا نام ہے یوسف حسین خان، ٹھیک ہے جی، کا نام ہے یوسف حسین خان۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ ماہنامہ مخزن کا اجرا کس شہر سے ہوا؟ لاہور سے ہوا جی۔ 44 پہ مسدس کے ایک بند میں کتنے شعر ہوتے ہیں؟ 6 شعر ہوتے ہیں۔ نیکسٹ، اگر ایک کلام یا شعر میں دو ایسے الفاظ لائیں جو شکل اور تلفظ میں ایک جیسے ہوں مگر ان کے معنی مختلف ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو سند ما رعایت المتی کہتے ہیں جی۔ نیکسٹ ہے آپشن اے والا، یہ درست ہے جی۔ فورٹ ولیم کالج کس شہر میں تعمیر کیا؟ یہ کلکتہ میں تعمیر کیا گیا۔ کون سے شاعر کو لسان العصر کا خطاب ملا؟ اکبر الہ آبادی ہیں جن کو لسان العصر کا خطاب ملا۔ اردو کا پہلا ڈرامہ کون سا تھا؟ اندر صبا کے نام سے پہلا اردو ڈرامہ تھا۔ منظوم اسلامی تاریخ شاہنامہ اسلام کے خالق کا نام حفیظ جالندری تھا جی۔ نیکسٹ، شاعر مزدور کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ احسان دانش کو کہا جاتا ہے جی۔ چند ام اثر کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ مولوی عبدالحق کی تصنیف ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے، کوشچن نمبر 53۔ درج ذیل شعر میں سے گرامر کی روح سے کیا پایا جاتا ہے؟ شعر ہے شام ہی سے بچھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا، تو اس میں جو شعر ہے اس میں گرامر کی روح سے استعارہ پایا جا رہا ہے۔ نیکسٹ، اردو صحافت کی پہلی خاتون ایڈیٹر کا نام محمدی بیگم ہے۔ جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر تھا۔ نیکسٹ، ناول خواب روح کس کی تخلیق ہے؟ یہ جوگندر پال کی تخلیق ہے جی۔ نیکسٹ، ربائی کے کون کون سے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں؟ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع یہ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مینا بازار کس افسانہ نگار کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہے۔ وہ کون سا ادیب ہے جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کی؟ تو یہ پاکستان کی طرف سے پطرس بخاری تھے جنہوں نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی۔ جدید تنقید کا نقطۂ آغاز کس کتاب کو قرار دیا گیا ہے؟ تو یہ جو کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، اس کو قرار دیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن نمبر 61 ہے کہ مصور غم کس ادیب کو کہا جاتا ہے؟ علامہ راشد الفخری کو کہا جاتا ہے جی۔ اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس ناصر کاظمی کا اصل نام کیا تھا؟ ناصر کاظمی کا اصل نام ناصر رضا ہے۔ کلام میں یا شعر میں ایسے الفاظ لانا جن کے معنوں میں خاص مناسبت ہو لیکن یہ مناسبت تضاد یا تقابل کی نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو صنعت ترصیح کہا جاتا ہے۔ غزل کے لغوی معنی کیا ہیں جی؟ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا۔ 65 پہ ہے کہ واسوخت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ایسی نظم ہے جس میں شاعر محبوب کی جفاؤں اور ترک تعلق کا ذکر کرے۔ نیکسٹ ہے قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اردو کی پہلی مثنوی کا نام کیا ہے؟ پہلی مثنوی کا نام ہے قدم راؤ پدم راؤ۔ نیکسٹ ہے ثابت قدم کو سب جگہ تھاؤں کا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی ہے مستقل مزاج آدمی ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 69، طبقات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ تو یہ میر حسن میر کا تذکرہ ہے اس میں۔ اس کے بعد ہے گنج آئے گرام آیا، یہ تصنیف کس کی ہے؟ یہ رشید احمد صدیقی صاحب کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ ہے نقوش سلیمانی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ سید سلیمان نوی، ٹھیک ہے جی۔ اور نیکسٹ جی کہ بر صغیر میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ کب ملا؟ یہ انتہائی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ تو یہ 1832 میں پہلی دفعہ بر صغیر میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ ملا۔ ڈھول کے اندر پول سے کیا مراد ہے؟ حقیقت میں کچھ نہیں محض دکھاوا، اس کا یہ معنی ہے اس ضرب المثال کا۔ نیکسٹ اردو کی پہلی مشاعرہ
کسے مانا جاتا ہے، کس پہلی یعنی مشاعرے کرنے والی جو خاتون ہے وہ، تو یہ ہیں ماہ لقات چندہ بانی کے نام سے۔ اور اس کے بعد روح اقبال کس کی تصنیف ہے؟ روح اقبال ڈاکٹر یوسف حسین کی تصنیف ہے۔ مردم دیدہ کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ چراغ حسرت خان کی یہ تصنیف ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی شعری لسانیات کس کی کتاب ہے؟ یہ جناب انیس ناگی، آپشن سی درست ہے جی، یہ ان کی کتاب ہے۔ نیکسٹ ہے فٹ پاتھ کی گھاس، یہ ادب کی کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ تو یہ ناول سے جو نا وہ تعلق رکھتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 79 پہ ہے دشت سوز کس کا ناول ہے؟ جمیلہ ہاشمی کا ہے۔ 80 پہ ہے آنندی ایک مشہور افسانہ کس کی تخلیق ہے؟ یہ غلام عباس کی تخلیق ہے۔ اس کے بعد جو کوسچن ہیں کچھ جو کمیشن ان میں آتے ہیں جنرل نالج کے، کچھ میتھمیٹکس کے، اور کچھ باقی جو کرنٹ افیئر ان کو ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ لاسٹ کوسچن 2 جو ہے نا ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ طفل مکتب یعنی کوسچن نمبر 99، طفل مکتب کس ترکیب کا مفہوم ہے؟ تو یہ تجربہ کار، نا تجربہ کار، پڑھا لکھا، تو یہ نا تجربہ کار کا جو ہے نا وہ مفہوم ہے۔ نیکسٹ آخری کوسچن ہے وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول ایک صورت تھی عجیب یاد نہیں۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت بیان کی گئی ہے؟ تو اس میں استعارہ کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ ہمارا آج کا اردو کا انتہائی اہم پیپر تھا، جو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے مزید بھی پیپرز کو دیکھنے کے لیے، ان کو سالو پیپر دیکھنے کے لیے ہماری ڈسکرپشن دیکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم۔